بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کی رحمت فضل کرم کے ساتھ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے، اور شکر الحمدللہ ہم بھی خیر خیریت سے ہیں۔ ویورز، آج ہمارا ولاگ عمر سے ریلیٹڈ ہی ہے۔ عمر کی پیدائش سے لے کے عمر کے 4.5 سال کے عرصے میں جو ہمارے ساتھ ٹائم گزرا ہے مختصر سا، وہ ہم آپ کو بتائیں گے، چند باتیں بتائیں گے۔ اور ویورز، میری شادی 2015 کے اینڈ میں ہوئی تھی، اور 2016 میں محمد عمر اس دنیا میں آئے تھے، تو وہی ساری ڈیٹیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تو چلیں بنا ٹائم ضائع کیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ جیسا کہ ویورز میں نے آپ کو بتایا ہے کہ عمر 2016 میں پیدا ہوئے ہیں، تو اس دوران عمر کے ساتھ کیا پرابلم تھی، ہمیں کیا کیا فیس کرنا پڑا، وہ سارا آج ڈیٹیل میں آپ کو بتاؤں گا۔ میں اپنی ہر ویڈیو پہ عمر کا نام لیتا ہوں، اور کیوں لیتا ہوں آج آپ کو پتہ چل جائے گا۔ ویورز، جب عمر پیدا ہوئے تھے تو مجھے فرسٹ کال آئی تھی، وہ عمر کی خالہ نے مجھے کی تھی کہ اس ٹائم ہاسپٹل میں عمر کی ماما کے ساتھ وہی تھی، تو انہوں نے مجھے کال کی تھی، آپ کا مبارک ہو، تو آپ کا بیٹا ہوا ہے، ماشاءاللہ بہت پیارا ہے۔ میں نے کہا خیر مبارک، میں نے کہا ٹھیک ہے، کہتی ہے جی ٹھیک ہے۔ تو اس ٹائم میں ہاسپٹل میں نہیں تھا، ہاسپٹل کے کام سے ہی باہر گیا ہوا تھا میڈیسن لینے، تو واپس ہی میں ان کی کال مجھے آئی، تو میں نے اپنے والدین کو بتایا، تو وہ بھی بڑے خوش ہوئے۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیا بچہ اور ماں اس کی خیریت سے ہیں؟ میں نے کہا جی ابھی تک کی تو رپورٹ یہی ہے، خیریت سے ہیں۔ آدھے گھنٹے کے بعد بھی بس مجھے پتہ چلا کہ میرے صاحبزادے جو سے محمد عمر وہ ٹھیک نہیں ہیں، کچھ پرابلم ہے۔ کیا پرابلم ہے اس کے متعلق ابھی نہیں پتہ چلا تھا، نہ ہی میں نے اس کو ابھی تک دیکھا تھا۔ تقریباً عمر کو میں نے 2 سے 3 گھنٹے کے بعد دیکھا، اور جب میں نے اس کو فرسٹ ٹائم اپنے ہاتھ میں اٹھایا تو میرے رونٹے کھڑے ہو گئے اس کو دیکھ کے۔ اس کے ہاتھ اور پاؤں پٹی سے لپٹے ہوئے تھے، اور اس کے چہرے پہ کئی نشان تھے، جلد میں اس کے زخم تھے، ہونٹوں پہ زخم تھے اس کے۔ تو اس کو دیکھ کے میں کافی شوق ہوا، اور مجھے نہیں پتا تھا اس کو کیا ہوا۔ تو جب ہماری ڈاکٹر کے ساتھ ملاقات ہوئی تو ہم نے ڈاکٹر سے پوچھا، ڈاکٹر نے ساری باتیں بتائیں، تو پھر میں نے ڈاکٹر صاحب سے اپنا فائنل ایک کویسچن کیا، تو میں نے کہا کیا ڈاکٹر صاحب یہ میرا بیٹا ٹھیک ہو جائے گا؟ تو ڈاکٹر صاحب نے اپنی چند سیکنڈ کی خاموشی لے کے اور گہرا سانس لیا، تو پھر مجھے کہتے ہیں بیٹا آپ نے جو سوال پوچھا ہے نا یہ بہت مشکل پوچھ لیا ہے۔ تو میں کبھی ڈاکٹر کے چہرے کو دیکھوں، کبھی اپنے والد صاحب کے چہرے کو دیکھوں، تو ویورز انہوں نے کہا تھا کہ ابھی تو ہم آپ کو کچھ کہہ نہیں سکتے۔ انہوں نے کہا ہم نے اس کی پکچر ساؤتھ افریقہ، امریکہ، انگلینڈ بھیج دی ہیں، وہاں سے ہمارے ڈاکٹر بتائیں گے، تو اس کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے۔ تو ڈاکٹر صاحب چلے گئے اپنی ورکنگ میں۔ باقی پھر میں نے اپنے امی ابو سے پوچھا، میں نے کہا کیا ایسا مسئلہ ہو گیا کہ ابھی ہم نے اپنے بچے کو خود نہیں دیکھا، اور اس کی رپورٹیں جو ہوتی ہیں باہر ملکوں تک چلے گئی ہیں، ایسا اس بچے کے اندر کیا ہے، کیا پرابلم ہے؟ تو ڈاکٹر سے ہم نے پوچھا، تو اس ٹائم ڈاکٹر نے ہم کو یہی بتایا کہ ان کو جو ہے نا بیماری ہے، ایپیڈیمولوسس بالوسا بیماری ہے۔ یہ جو سی بیماری کا نام تھا، ابھی تو مجھے اس کا نام آ گیا، کیونکہ جب عمر پیدا ہوئے تھے ان کے تقریباً مجھے 2.5-3 سال تک اس بیماری کا نام لینا بہت مشکل لگتا تھا۔ اس کا مکمل نام تو ابھی تک مجھے نہیں آیا۔ بٹر فلائی ایپیڈیمولوسس بالوسا بیماری ہے، اور ڈاکٹر کہتے ہیں یہ لا علاج ہے۔ تو بڑا مشکل تھا اس ٹائم ہمارے لیے سروائیو کرنا اس کی بیماری کو۔ ایک دم شوق لگا ہمیں، یہ کیا ہو گیا، کیونکہ
پورے فیملی میں ایسا کیس کبھی نہیں ہوا ہمارے، تو یہ فرسٹ ٹائم میرے ساتھ ہوا تھا۔ اور عمر کی والدہ کی بھی طبیعت کافی خراب تھی، کیونکہ ان کا آپریٹ ہوا تھا تو اس میں کافی خرابی ہو چکی تھی، وہ بھی سیریس کنڈیشن میں تھیں، اور بچہ آلریڈی پیدائشی میرا بیمار تھا۔ اور ابھی تک اس بات کا میں نے اپنی مسز کو نہیں بتایا تھا، میں نے سب کو منع کر دیا تھا آپ نے اس کو نہیں بتانا، کیونکہ وہ بھی سیریس حالت میں ہے، تو یہ نہ ٹینشن لینے کی وجہ سے اللہ نہ کرے کوئی اور ہم پرابلم میں پڑ جائیں۔ تو عمر کی ماما کو تقریباً 2 دن کے بعد پتہ چلا تھا کہ ان کے بیبی کو مسئلہ کیا ہے، وہ بھی میں نے نہیں بتایا تھا، وہ بھی ان کو پتہ چلا تھا کہ یہ اپنے وارڈ میں تھیں، تو نرسیں آئی تھیں، تو وہ آپس میں باتیں کر رہی تھی، یہ وہی بیٹا ہے، وہی بچہ ہے، وہی بیبی ہے، تو جس کے پٹیاں ہوئی ہیں۔ تو میں اتفاقاً اس ٹائم وارڈ کے اندر آیا تھا، تو مسز نے مجھ سے پوچھ لیا عمر کو کیا ہوا ہے، تو میں نے ان کو اس ٹائم تو بتانا کچھ مناسب نہیں سمجھا، کرتے کرتے 2 گھنٹے بعد انہوں نے آخر کار مجھ سے پوچھ ہی لیا کہ ہمارے بچے کو کیا ہوا ہے، تو میں نے ان کو بتایا کچھ بھی نہیں ہے، بس زخم ہوئے ہیں ہلکے سے، اور جس کی وجہ سے نا اس کو پٹی کی ہوئی ہے ڈاکٹر نے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو جیسا کہ وہ مسئلہ کافی سیریس تھا، عمر کی بیماری یہ ہے ویورس، اس کی جو سی جلد ہے بڑی نازک ہے، ابھی عمر جاگ ہی رہے ہیں، تو میں عمر کو آپ سے ملوا دیتا ہوں۔ تو جی ویورس، یہ عمر بھی آگے ہیں، یہ میرے ہیں چھوٹے سے بیبی محمد عمر، میرے لیے یہ بہت اسپیشل ہیں، ان کی ہر خواہش میرے سر آنکھوں پہ۔ اور ویورس، جیسا کہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ان کو جو ہے نا اسکن کا پرابلم ہے، ابھی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی جلد پہ خارش کر رہے ہیں، کیونکہ یہ ان کو زخم ہے، ان کی جلد اتنی نازک ہے، یہ ان کو زخم ہے، اور جہاں پر زخم ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ جس جگہ پہ زخم ہوتے ہیں اس کے ارد گرد میں کافی خارش ہوتی ہے، تو ان کو بھی کافی خارش ہوتی ہے، اور یہ ڈیلی اسپیشل میرے سے خارش کروا کے ہی سوتے ہیں پورے بدن میں۔ تو جب تک ان کو ہم خارش نہ کریں تو ان کو نیند بھی نہیں آتی، بس خارش کے دوران ہی یہ سو جاتے ہیں، اور ان کو سلانا بہت ہی ڈیفیکلٹ ہے، مشکل ہے۔ تو ویورز، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، یہ ان کے ہاتھ ہیں، عمر ادھر کھڑے، ادھر بیٹھے ہیں آپ، ایسے ایسے، یہ دیکھیں ویورز، یہ ان کے ہاتھ ہیں، ان کے ہاتھ پچھلی ویڈیو میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا، وہ بس مختصر سی تھی، مگر آج میں نے کہا ان کی ڈیٹیل سے ویڈیو ڈال دوں۔ یہ ان کے ہاتھ ہیں، ان کے ہاتھ میری طرح 5 انگلیاں سلامت تھی، اور ان کو زخم، یہ بینڈ ہونے کی وجہ کیا ہے، ان کے ناخن جڑ گئے، پہلے تو ان کے ناخن ختم ہو گئے تھے ہاتھوں کے، یہ آپ ان کا دیکھ رہے ہیں، یہ انگوٹھا ہے، ان میں ناخن نہیں ہے، نہ ان کے انگلیوں میں ہے، نہ پیروں میں ہے۔ پہلے تو ان کے ناخن ویورس جڑ گئے تھے، ناخن کے بعد آہستہ آہستہ نا ان کی انگلیاں، یہ دیکھ سکتے ہیں، ختم ہو گئی ہیں، یہ انگلی اب، یہ ان کا انگوٹھا ہے، یہ ان کی شہادت کی انگلی ہے، اور یہ باقی انگلی ہیں جو سی، یہ والی ان کی انگلی ہے، یہ بھی ختم ہو گئی ہے، تقریباً بینڈ ہو چکی ہے۔ یہ ان کی سب سے چھوٹی انگلی ہے، چیچی انگلی جسے کہتے ہیں، یہ بھی جلد کے اندر یعنی کہ کٹھی ہو گئی ہے، یہ اب ایک جلد کے اندر ہے، یہ باہر نہیں ہے۔ ان کا ہاتھ یہ اتنا ہی کھلتا ہے، ایسے زیادہ نہیں کھول سکتے، اپنا پورا ہاتھ کھولیں عمر بیٹا، یہ دیکھیں ویور، اسے یہ اس ہاتھ میں کچھ بھی نہیں پکڑ سکتے، اور ان کا یہ جو سا ہاتھ ہے یہ کچھ اس طرح کا ہے، شکر اللہ کا۔ یہ دیکھیں انہوں نے یو لکھا ہوا ہے، یعنی کہ انہوں نے اپنے بابا کی محبت تھوڑی سی ظاہر کی ہے مہندی لگوا کے ماما سے، اور انہوں نے یو لکھا ہے۔ اور ویورز، یہ ان کی سٹوری ہے، اور ان کی جلد اتنی نازک ہے ویورز، ان کو میں اگر ہلکا سا پکڑ کے نا یوں خارش، اگر میں نے ان کو اپنے ناخنوں کے ساتھ ان کو خارش کی تو ان کی یہ جلد
ڈیمیج ہو جائے گی. ان کو جب بھی ہم خارج کرتے ہیں، ان کے جسم کو آئل وغیرہ لگاتے ہیں، مالش کرتے ہیں، جو بھی کچھ کرتے ہیں، ہم ان کو نہ ایسے لیپ کرتے ہیں اپنے ہاتھوں سے، مساج کرتے ہیں بجائے ناخنوں سے. ہم نے کبھی اس کو خارش نہیں کی. اور یہ آپ ان کے چہرے پہ دیکھ سکتے ہیں. آگے ادھر اوپر دیکھیں، اوپر یہ دیکھیں ویورز، یہ ماتھے پہ ان کے زخم بنے ہوئے ہیں. یہ نہیں کہ یہ زخم جو سے ایک دفعہ نہیں بنتے، یہ اسی جگہ پہ کئی دفعہ بن چکے ہیں. اور یہ ان کے ماتھے پہ یہ دیکھیں زخم ہے. ان کے کان میں بھی ہے، کانوں میں بھی ان کے بن جاتے ہیں. اس طرح منہ کریں بیٹا، یہ دیکھیں. اور ان کی نوزی میں بھی بن جاتے ہیں، ان کے لپس کے اوپر بھی بن جاتے ہیں، چین میں بھی بن جاتے ہیں، گال میں بھی بن جاتے ہیں. اور یعنی کہ اینی وے پوری باڈی میں کوئی ایسا نہیں ہے جہاں پر ان کو چوٹ نہیں لگی ہوتی. اور ان کے یہ پاؤں دیکھیں، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، پاؤں اوپر کریں، پاؤں پر یہ دیکھیں، یہ ان کے پاؤں کی انگلیاں بھی نہیں ہیں. اور جب یہ پیدا ہوئے تھے تو ان کے یہ پورے پاؤں میں سکن نہیں تھی. اور ان کو دیکھ کے تو میں ایک دفعہ پریشان ہو گیا تھا. اور جب ان کو میں نے فرسٹ ٹائم دیکھا تھا، میں نے ان کو تقریباً فرسٹ ٹائم میں نے اس کی جب پیدائش کے تقریباً میں نے 2 دن بعد اس کو دیکھا تھا بغیر پٹی کے. اور جب میں نے ان کو بغیر پٹی کے دیکھا تھا تو اس ٹائم میری سسٹر تھیں اور میرے والد صاحب تھے، عمر کی بڑی پھپھو تھی. اور کیونکہ جب عمر پیدا ہوا تھا کہ عمر کی ماما کی کنڈیشن ایسی نہیں تھی کہ وہ اس کو سنبھال سکیں. 1 ماہ تک میری بڑی سسٹر نے ان کو سنبھالا، اور اللہ تعالیٰ ان کو بھی اجر دے. اس کے بعد آج تک شکر اللہ کا، اس کی ماں کے اندر اتنا حوصلہ ہو گیا، ہمت ہوگی کہ وہ اس کو خود ہی سنبھالنے لگ پڑی. اب اس کو تو بہت ہی محبت ہو گئی ہے ان سے. تو ویور جب میں نے اس کو فرسٹ ٹائم دیکھا تھا تو جب اس کی ڈریسنگ انہوں نے چینج کی تو میرے رونٹے کھڑے ہو گئے اس کو دیکھ کے. اس کے ہاتھ اور اس کے پاؤں جو سے نا، گھٹنوں سے لے کے پیروں تک، کونیوں سے لے کے ہاتھوں تک، ان کے نا جلد کے اوپر، اس کی جلد جو سی ہے نا وہ ڈیمیج تھی. اور یہ اس طرح تھی جس طرح میں جامشری آپ سمجھ ریڈ کلر بلیڈ، وہ چیز جب میں نے دیکھی تھی تو میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا کہ اس ٹائم میرے کیا حالات تھے. تو میرے رونٹے کھڑے ہو گئے. تو میری سسٹر اور میرے والد صاحب نے اس کو پہلی ڈریسنگ میں ہی دیکھا تھا، میں نے نہیں دیکھا تھا ان کو. تو میں اس ٹائم بچے کی محبت میں، ظاہری بات ہے میں باپ ہوں، میں رو پڑا، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے ویورس. تو میں کبھی اس ٹائم ڈاکٹر سے میرے والد اور میری سسٹر بات کر رہے تھے، ڈاکٹر صاحب شکر اللہ کا یہ کافی بہتر ہو گئے. تو میں کبھی ان کا چہرہ دیکھوں، کبھی اپنے والد صاحب کا، کبھی ڈاکٹر صاحب کا چہرہ دیکھوں تو میری آنکھوں میں آنسو ہو گئے. میں سوچ رہا ہوں، میں نے کہا یہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ کافی بہتر ہے. جس کو دیکھ کے میرے رونٹے کھڑے ہو گئے ہیں، جس بچے کو دیکھ کے، اپنی اولاد کو دیکھ کے میرے رونٹے کھڑے ہو گئے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کافی بہتر ہے. تو میں وہاں پر رونے لگ پڑا کہ میری نم ہوگی. تو ابو پوچھتے ہیں کیا ہوا، میں نے کہا نہیں کچھ بھی نہیں. تو باہر نکلے تو میں نے سسٹر سے کہا، میں نے کہا اس کو تو آپ کہہ رہی ہو کہ کافی بہتر ہے، میرے سے تو وہ دیکھا نہیں گیا، اس کی ایسی حالت ہے، آپ کیسے کہہ سکتی ہو. کہتی ہیں کہ نہیں عثمان آپ کو نہیں پتہ، جب آپ نے اس کو فرسٹ ٹائم نہیں دیکھا تھا نا، تو اگر آپ فرسٹ ٹائم دیکھتے تو شاید آپ کے بھی وہ الفاظ ہوتے جو سے ابھی ہمارے ہیں. یہ فرسٹ ٹائم، پہلے ٹائم سے تو اب تک کافی بہتر ہو گیا ہے. میں نے کہا چلو اللہ تعالیٰ اس کو مزید بہتر کرے.
تو ابھی ان چیزوں کا جو ہے عمر کی ماما کو نہیں پتہ تھا ان کی اولاد کیسی ہے کیسی نہیں ہے. بہرحال ان کو 2 دن بعد پتہ چلا, وہ بھی ان نرسوں کے تھرو پتہ چل گیا تھا. پھر میں نے ان کو بتا دیا ایسا ایسا ہے. تو اس کے بعد ویورس میں مسئلہ چلا گیا. تو اللہ کے آگے میں جھکا اور شکرانے کے میں نے نفل پڑھے, اور میں اس دن اتنا رویا, مصلی پہ کھڑا ہو کے اتنا رویا, شاید زندگی میں اس کے بعد یا اس سے پہلے آج تک اتنا رویا ہوں گا. تو پیدائش سے پہلے میں نے اور میری مسز نے یہ سوچا ہوا تھا کہ جب ہمارا بیبی ہوا, بیٹی ہوئی تو یہ نام رکھیں گے, بیٹا ہوا تو یہ نام رکھیں گے. تو جب بیٹے کا ہم نے نام یہ سوچا تھا کہ ہم محمد ابراہیم نام رکھیں گے. تو میں مسجد سے جب باہر نکلتا ہوں ویورز, تو ایک بزرگ مجھے ملتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں مبارک ہوئے پنجابی میں. میں کہ خیر مبارک کس چیز نہیں, یعنی اللہ تعالیٰ نوازا ہے. میں خیر مبارک. تو کہتا ہے کہ کیا نام رکھا ہے. میں نے انہیں کہا جی ابھی نام رکھا نہیں ہے. تو کہتے ہیں کہ اس کا نام نا محمد عمر رکھنا, اللہ تعالیٰ اس کو لمبی زندگی دے گا, آسانیاں پیدا کرے گا. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. تو میں نکلنے لگا ہوں تو مجھے وہ کہتے ہیں کہ مجھے کچھ دے کے جا. تو میں نے ان کو 100 روپے دیا, تو انہوں نے اسے انکار کر دیا لینے سے. انہوں نے کہا مجھے 1.25 نوٹ چاہیے. انہوں نے کہا مجھے سبز نوٹ چاہیے. تو میں نے ان کو ان کے کہنے کے مطابق دے دیے. تو میں جیسے ہی 5-7 قدم چلا ہوں تو مڑنے لگا ہوں. تو میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو مجھے وہ بزرگ نظر نہیں ہے, کیونکہ رستہ اتنا تھا. میرے مڑنے کا رستہ کم تھا, ان کا آگے بڑھنے کا رستہ کافی تھا. مگر جیسے میں پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں تو وہ مجھے نظر نہیں آتے. تو میں ہاسپٹل جاتا ہوں تو 1 دن بعد گھر والوں سے یہ بات کرتا ہوں, اس طرح مجھے بزرگ نظر آئے تھے, انہوں نے یہ کہا تھا. تو پھر میرے والد صاحب کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے, جو انہوں نے کہا ہے وہی نام آپ رکھ دیں گے. تو اس وجہ سے ہم نے اس کا نام محمد عمر رکھ دیا. ہمارا ایک ہی بیٹا ہے. ڈاکٹروں کا یہ کہنا ہے کہ نیکسٹ بیبی میں ہمارے ایسے ہو سکتے ہیں, ہونا وہی ہوتا ہے جو اللہ کو منظور ہو. تو ویورس یہ ٹائم پیریڈ گزرتا رہا, عمر کے ساتھ ہم ہاسپٹلوں میں چکر لگاتے رہے. تو میرے والد صاحب جب ہم جاتے تھے ڈاکٹر کے پاس تو وہ ان کی بچے کی رپورٹیں ہم ان کو دکھاتے ہوتے تھے. تو ڈاکٹر رپورٹیں دیکھ کے تو سارا لا دیتے تھے, مشکل ہے, بہت مشکل ہے, لا علاج ہے, یہ ہے وہ ہے, لٹرم پٹرم. بہرحال جب میں اپنے بچے کو فرسٹ ٹائم ہاسپٹل لے کے گیا تھا تو ڈاکٹر صاحب کو چیک کرایا. ڈاکٹر صاحب نے اس کے اوپر سے کپڑا اٹھایا, اس کے زخم سے, بازوں سے, پیٹھ سے, یعنی کہ اس کا معائنہ کیا. تو ڈاکٹر صاحب نے کہا سوری ہم کچھ نہیں کر سکتے, اللہ کی مرضی ہے. تو میرے والد صاحب نے ریکویسٹ کی ڈاکٹر صاحب کوئی تو حال ہوگا, انہوں نے سوری بول دیا تھا. تو جب ہم واپس مڑنے لگے تو وہ میرے لیے بہت ہی مشکل ٹائم تھا. ایک اور جھٹکا, مجھے جھٹکے پہ جھٹکے ملتے جا رہے تھے عمر کے پیدا ہونے کے بعد. کہ اس وقت ڈاکٹر صاحب نے یہ کہا تھا کہ آپ کاؤنٹر سے اپنی فیس واپس لے جانا. وہ وقت مجھے آج تک نہیں بھولتا. اس ٹائم بھی میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے جب ڈاکٹر صاحب نے یہ بات کی تھی آپ اپنی فیس واپس لے جانا. خدا کسی کو بھی اس کی اولاد کا ایسا وقت نہ دکھائے, اولاد سب کی سانجھی ہوتی ہے. ہم واپس آ گئے تو پھر ہمیں کسی نے بتایا کہ آپ فلانے کے پاس لے کے جائیں. ہم ہر بندہ مشورے دیتا ہے آپ دربار پہ جائیں, فلانے جگہ جائیں, تو ہم لے کے جاتے رہے.
تو میرے دل میں ایک بات کھٹکتی تھی کہ میں نے کہا وہ آپ کسی کو ڈاکٹروں کو جب رپورٹیں دکھاتے ہیں آپ رپورٹ مت دکھائیں, تو آپ ڈائریکٹ عمر کو جب چیک کروائیں نا, شاید اللہ کی طرف سے کوئی وسیلہ بن جائے, کیونکہ ڈاکٹر رپورٹیں پڑھ رہے ہیں, رپورٹوں پہ جو لکھا ہے وہ انکار کر دیتے ہیں. آپ ایک دفعہ میرے بچے کو نا بغیر رپورٹوں کے ڈائریکٹ دکھائیں تو ابو کہتے ہیں چل ٹھیک ہے. تو جب ہم نے اپنے بچے کو ڈائریکٹ دکھایا تو انہوں نے بھی, اس ٹائم عمر چھوٹا تھا تو اس کو ہم لوگ بیٹھ کے جاتے تھے, کیونکہ عمر کو کسی کے بھی جراثیم نہیں لگ سکتے, اور ہمارے جراثیم اس عمر کو لگ سکتے ہیں, یعنی کہ اس بچے کو افیکٹ کر سکتے ہیں, باہر کی گندگی لگ سکتی ہے. اس سے ہمیں کوئی چھوت کی بیماری نہیں ہے. اس بچے کو ہم لوگوں سے نقصان ہے, ہمیں اس بچے سے کوئی نقصان نہیں ہے, کیونکہ یہ جراثیم ذرا بھی برداشت نہیں کرتا گندگی. تو اس کو ہم اسی وجہ سے ڈھانپ کے لے کے جاتے تھے. تو ابو نے میرے کہنے پہ چیک کرایا, تو جیسے اس ڈاکٹر نے دیکھا تو دیکھنے کے بعد انہوں نے تقریباً 2 منٹ بھی نہیں پورے ہوئے ہوں گے تو انہوں نے ساتھ ہی کہہ دیا سوری سر ہم اس کا کچھ بھی نہیں کر سکتے. حالانکہ نہ اس نے رپورٹیں دیکھی تھی نہ کچھ دیکھا تھا, اس نے صرف اس کی باڈی دیکھی تھی. باڈی دیکھنے کے بعد اس نے انکار کر دیا تھا. تو جہاں سے بھی ہم نے اس کا چیک اپ کرایا سب نے یہ کہا لا علاج ہے لا علاج ہے. میں پمس میں لے گیا, ہولی فیملی لے گیا, پنڈی کا کوئی ڈاکٹر میں نے نہیں چھوڑا جس کو میں نے چیک نہ کرایا ہوا. تو ایون کہ ایسے بھی ہوتا تھا کہ جب میں ڈاکٹروں کو رپورٹیں چیک کراتا تھا تو ڈاکٹر اپریشیٹ بھی کرتے تھے, آپ نے اس بچے کے لیے یعنی کہ اتنا عرصہ کم عرصے میں آپ نے اس کا اتنا چیک اپ کروا دیا ہے. تو ڈاکٹر بھی ہمیں اس چیز کی داد دیتے تھے. بہرحال انسان کوشش کرتا ہے, اس کے ہاتھ میں ہوتا کچھ نہیں ہے, تقدیر جو چاہتی ہے ہوتا وہی ہے. تو ویورس یہ عمر جو سے ہے نا کہ یہ ہمارا ٹائم پیریڈ گزرتا رہا اور ہم اس کے ساتھ اتنے اٹیچمنٹ ہو گئے تو اب ہم اس کے بغیر ایک پل بھی نہیں رہ سکتے. تو جیسے جیسے عمر بڑا ہوتا رہا تو 1 سال کا ہو گیا, اس کی برتھ ڈے تھی, پورا جب 1 سال کا ہوا تھا اس کی برتھ ڈے تھی. تو یہ اس دن اگلے دن ہم نے اس کی برتھ ڈے کرنی تھی تو یہ پوری رات سویا نہیں. تو مجھے بھی غصہ آیا, اس کی ماما کو بھی آئے. تو کرتے کرتے صبح کے 8 ہو گئے, یہ بچہ سو نہیں رہا. تو اس کی ماما میرے لیے ناشتہ بنانے چلی گئی. میں نے ڈیوٹی جانا تھا اور ڈیوٹی سے میں نے جلدی واپس آنا تھا, اس کی برتھ ڈے تھی اس دن. تو مجھے غصہ آ گیا اس کے اوپر. چلو رات نہیں سویا, شام کو چلو رات نہیں سویا, چلو تم اب بھی سو جاؤ. یہ نہیں سویا, پھر مجھے غصہ آیا, میں نے اس کو ایک کان کے نیچے لگا دی. میں نے اتنے زور سے نہیں لگائی, میں نے بس نارمل اس کو مارتی تو یہ سہم گیا اور میرے ساتھ لیٹ گیا. تو پھر مجھے اس بچے پہ ترس آیا دوبارہ. پھر میں نے اس کو پیار کیا, میں اس کے سر کو سلا رہا ہوں, اس کو پیار کر رہا ہوں. کرتے کرتے انگلیوں کا حصہ بیڈ شیٹ پہ لگتا ہے تو میری انگلیاں گیلی ہو جاتی ہیں. میں ایک دم اٹھ کے دیکھتا ہوں تو میرے ہاتھوں پہ خون لگا ہوتا ہے. میں بیڈ کو دیکھتا ہوں اس جگہ پہ اس کے خون نکلا ہوتا ہے. تو میں فوراً کھڑا ہوتا ہوں, اس کو اٹھاتا ہوں تو اس کو اس کی ماں کے پاس لے جاتا ہوں کچن میں. تو اس کی ماں سے کہتا ہوں یہ دیکھو اس کا خون نکلنے لگ پڑا, پتہ نہیں اس کو کیا ہوا ہے. تو اس کی ماں نے بڑے پیار سے مجھے پوچھا اس کو آپ نے تو نہیں مارا؟ تو میں نے کہا ہاں میں نے مارا, سویا نہیں ہے یہ پوری رات, اس وجہ سے میں نے اس کو مار دیا. کہتی ہیں بہرحال اس ٹائم تو میری مسز نے مجھے کچھ بھی نہیں کہا. اور میں ناشتہ کر کے اپنے کام پہ چلا گیا تو کام پہ میرا دل نہ لگے. کام پہ جا کے میں یہی سوچتا رہا, میرا بس ذہن بچے کی طرف تھا. میں نے اس کو کیوں مارا, وہ آگے بیچارہ اتنا نازک ہے تو تم نے بھی اس کو مار دیا. میں نے حالانکہ اتنا زور سے اس کو مارا نہیں تھا, بہرحال اس کو لگ گئی تھی, میرے مارنے کی وجہ سے نا اس کو کافی لگ گئی تھی. تو ابھی میں گھر واپس نہیں آیا تھا, میرا دل بھی نہیں لگ رہا تھا کام پہ. تو میں پھر ادھر ہی میں نے عہد کیا, میں نے اپنے رب سے معافی مانگی, ہے اللہ تو مجھے معاف کر دے.
میں نے معصوم بچے کو مارا، مگر میں بھی انسان ہوں، میں کیا کرتا، میں ساری رات تھک گیا تھا، اس کو سلا سلا کے ہم تھک گئے تھے، مگر وہ سویا نہیں۔ بہرحال میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، اے اللہ تو نے مجھے اگر کسی آزمائش میں ڈالا ہے تو مجھے اتنی آزمائش دی جتنی میں برداشت کر سکوں، اس سے زیادہ میرے کندھوں پہ بوجھ مت ڈالی۔ تو میں نے اسی وقت اللہ سے معافی مانگی، اور میں نے یہ طے کیا، عہد کیا، اللہ سے وعدہ کیا، اللہ انشاءاللہ تعالیٰ میں اس بچے کو دوبارہ کبھی نہیں ماروں گا۔ تو آج کا وہ دن ہے، اور آج کا دن ہے، میں نے اس بچے کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔ ہاں اس کو میں ڈانٹ دیتا ہوں، مگر اس کے بعد میں نے آج تک اس پہ ہاتھ نہیں اٹھایا، کیونکہ وہ ہے اتنا نازک۔ تو پھر اس دوران ہم اس کو لے کے گئے ہیں ڈاکٹر کے پاس، چیک اپ کرانے گئے ہیں، اس کی برتھ ڈے ہم نے منائی ہے اس کی۔ تو شام کو اس کی برتھ ڈے تھی، اس وجہ سے میں جلدی گھر آ گیا، تو برتھ ڈے پہ بھی وہ بیچارہ روتا رہا۔ تو اگلے دن ہم اس کو لے گئے ہیں ہاسپٹل، تو ہاسپٹل میں اس کے چیک اپ وغیرہ ہوئے ہیں، تو پتہ چلا ہے، جب اس کے ٹیسٹ وغیرہ ہوئے ہیں تو پتہ چلا کہ اس کا جو ہے نا بلڈ سی پی وہ کم ہے، دوسرا اس کے بلڈ میں انفیکشن ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں اس کو ایڈمٹ کرنا پڑے گا، اور اس کا یہ ٹریٹمنٹ ہوگا۔ جب پورے 1 سال کا ہوا تھا تو پھر ڈاکٹر صاحب نے یہ کہا تھا کہ اس بچے کو نا، یہ ہم نے اس نتیجے میں پہنچے ہیں کہ اس بچے کو کتنا عرصہ ہو گیا، کہ کب پیدا ہوا، انہوں نے ساری ڈیٹیل لی، کیونکہ اس کی ہر مہینے کی رپورٹ ہمارے پاس تھی، تو ہم نے ساری کیلکولیٹ کی، تو پتہ چلا یہ پورے، کیونکہ اس کی برتھ ڈے بھی تھی اسی دن، ہمیں پتہ چل گیا یعنی کہ پورے سال کا ہوا ہے۔ تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ یعنی کہ اس کو سال بعد بلڈ لگ گیا ہے، بلڈ میں انفیکشن ہوئے ہیں، تو اس سے آیا یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کو ہر سال یعنی کہ سال بعد اس کا بلڈ لگانا پڑے گا اس کو، اور اس کی کیئر کرنی پڑے گی۔ تو پھر جب یہ سال کا تھا، سال کے بعد ہم نے بلڈ لگوایا اس کو، تو سال کے بعد ابھی پورا سال بھی نہیں ہوا تھا، 3 مہینے بعد پھر مجھے بلڈ لگانا پڑ گیا، یعنی کہ اب اس کو میں 3 سے 4 ماہ تک، بہت ہوا تو 5 ماہ تک اس کو بلڈ لگاتا ہوں، اس کو میں اپنا بلڈ دیتا ہوں، بی پازیٹیو میرا بلڈ ہے، بی پازیٹیو میرا بلڈ ہے، وہ میں اس کو دیتا ہوں۔ تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس کو ہر 3-4 ماہ کے بعد بلڈ لگے گا، تو کوشش یہی کیا کریں آپ اس کو اپنا بلڈ دیں۔ تو اس کو تقریباً 4 سال ہو گئے ہیں، 4 سال میں تقریباً 15-16 دفعہ اس کو بلڈ لگ چکا ہے، اور وہ میں اپنا بلڈ اس کو خود ارینج کرتا ہوں۔ اور پہلی دفعہ جب میں نے اپنا بلڈ دیا تھا تو میرا 12 تھا، جب دوسری دفعہ دیا 13 تھا، جب میں نے آہستہ آہستہ میں اس کو جیسے جیسے بلڈ دیتا رہتا ہوں، تو اب میرا لاسٹ ٹائم تقریباً 17 HP تھا۔ تو جب میرا 16 HP تھا تو ڈاکٹر صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ آپ اپنا بلڈ چیک کرائیں، آپ کا بلڈ کتنا ہے۔ جب ان کو میں نے کہا سر ڈاکٹر صاحب میرا 16 HP ہے، تو انہوں نے ڈاکٹر صاحب نے مجھے سلوٹ کیا تھا، کہتے ہیں تیری مدد تیرا رب کر رہا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب کی ہمیں بڑی سپورٹ ہے، شکر کرتا ہوں میں۔ عمر کے جو سے ڈاکٹر صاحب ہیں وہ ہمارے لیے بڑے لکی ثابت ہوئے ہیں، کیونکہ ہمارے ڈاکٹر صاحب کا بائی پاس ہو گیا تھا، وہ 3 مہینے کے لیے ہاسپٹل میں نہیں تھے، ہم نے باہر سے علاج کروایا تھا اس کا، تو وہ میڈیسن ریئیکشن ہوگی بجائے اس کے صحت یاب ہونے کی بجائے وہ مزید بیمار ہو گیا تھا۔ تو ہم نے ڈاکٹر صاحب کے لیے بڑی دعائیں کی، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے۔ تو جب تک وہ ڈاکٹر صاحب ہیں تب تک تو ہمارا علاج عمر کا اچھا ہوگا، تو جب ڈاکٹر نہیں ہوں گے تو واللہ عالم ہم پھر عمر کا علاج کہاں کرائیں گے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ سبب بنانے والا ہے، جس نے ہمیں اس آزمائش میں ڈالا ہے وہی ہمیں اس آزمائش سے نکالے گا۔ تو جن کی اولادیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ماں باپ کا فرمانبردار بنائے، اور جن کی اولادیں بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت یاب کرے، اور جن کی اولادیں لا علاج ہیں ان والدین کو اللہ اتنی ہمت حوصلہ دے ان بچوں کو سنبھالنے کا،
جب تک وہ بچے زندہ ہیں تو ماں باپ کا سایہ ان بچوں کے سروں پہ قائم دائم رکھے۔ تو جی بس آپ ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، ہمیں آپ کی تعاون کی بڑی ضرورت ہے اس بچے کی خاطر۔ ہم آپ سے اپیل کرتے ہیں آپ ہمارے چینل کو لائک کریں، کیونکہ ہم نے آج تک اس سے پہلے کبھی ویڈیو نہیں بنائی، صرف اس بچے کی خاطر ہم نے ویڈیو بنانا شروع کی ہے۔ ہمیں تو اتنا اچھا کنٹینٹ بنانا آتا نہیں ہے، تو جیسے جیسے آپ ہمیں سپورٹ کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے سپورٹ کی وجہ سے ہمارا کانفیڈنس بنے گا اور ہم انشاءاللہ اچھی سے اچھی ویڈیو آپ کے لیے لے کے آئیں گے۔ آپ سپورٹ کریں گے تو انشاءاللہ ہم آپ کو کبھی ناراض نہیں کریں گے۔ تو آپ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئکن کو دبانا مت بھولیے گا۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، اپنی دعاؤں میں عمر کو اور ہمیں ضرور یاد کیجیے گا، اور ہماری بھی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے نیک جائز مرادیں پوری فرمائے۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔ اے میرے الہ سن میری دعا، اے میرے الہ سن میری دعا، اے میرے الہ سن میری صدا کہ تیری رضا کی تلاش ہے، وہ جو تیرے عرش کو چھو سکے، مجھے اس دعا کی تلاش ہے۔ اے میرے الہ سن میری صدا کہ تیری رضا